الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون۔ سب سے پہلے تو ہمارے انتہائی معزز و محترم شیخ عبدالستار نیازی صاحب، ان کو بہت بہت مبارک پیش کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس جگہ پر انہوں نے یہ توحید اور سنت کا مرکز قائم کیا ہے۔ جس طرح ہمارے بزرگ فرما رہے تھے، یہ دو ہی بنیادی چیزیں ہیں، توحید اور سنت۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ مسجد اس پورے علاقے کے لیے واقعی ایک مرکز کا کردار ادا کرنے جا رہی ہے۔ لوگ الحمدللہ توحید کا پیغام سن رہے ہیں، سنت کا پیغام سن رہے ہیں، تو ان کے لیے بہت زیادہ مبارک کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس ایریے کے لیے خاص طور پر یہ انشاءاللہ پہلی رحمت کی بارش ثابت ہوں گے۔ اس کے بعد ہمارے بزرگ ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں، ان کی موجودگی میں نے بس 2-4 منٹ عرض کرنا ہے۔ موضوع ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی عظمت، شان، ان کا تذکرہ۔ دیکھیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے سفر سے تشریف لائے تو آپ نے مکہ والوں کو بتایا، اس حوالے سے اس معجزے کے متعلق سب نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہے ابو بکر۔ تو کہنے لگے اب موقع ہے کہ ابو بکر کو محمد سے توڑ دیا جائے۔ بھاگم بھاگ گئے ابو بکر۔ یہ بات ماننے میں آتی ہے؟ راتوں رات کوئی بندہ مکہ سے بیت المقدس چلا جائے فلسطین اور پھر وہاں سے آسمانوں کی بھی سیر کرائے؟ نہیں، ماننے میں تو نہیں آتی، لیکن یہ بتاؤ کہنے والا کون ہے؟ انہوں نے بتایا وہی تیرا یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے ظالم تھے کہ پہلے ہمیشہ کہتے تھے صادق، امین، اب آہستہ آہستہ نام بدل دیا، کہنے لگے مذمم ہے معاذ اللہ۔ آپ کو بتایا نہ تھا، ہم کہتے وہ کسی مذمم کو کہتے ہوں گے میرا نام تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے تو یہ بطور طنز کے بات کی نا کہ چلو موقع ہاتھ لگ گیا، ابو بکر کو جدا کر دو، لیکن با ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی عظمت کے کیا کہنے، ساری امت شروع سے اب تک اور قیامت تک آپ کو سلام پیش کرتی ہے اور کرتی رہے گی۔ تو سیدنا ابو بکر نے جب پوچھا کہ کون ہے تو انہوں نے بتایا محمد۔ فرمانے لگے اگر مانے نہ مانے ابو بکر کا ایمان مانتا ہے۔ اللہ نے کہا وہ جو سچ لے کے آیا اور جس نے اس سچ کی تصدیق کی یہ متقی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا ابو بکر آج کے بعد صرف ابو بکر ہی نہیں بلکہ ابو بکر صدیق بن گیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پھر اتنی ان کی نیکیاں، گھر کا سارا کچھ پیش کر دیا، اپنی کمباری تخت جگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دے دی، اور پورے کا پورا گھرانہ وہ یار غار ہے اور وہ جو سفر ہجرت ہے اس کے اندر سارے گھرانے کی کس طرح کی خدمات ہیں، مرد بھی عورتیں بھی اس گھرانے کے خادم بھی سب خدمت رسول میں لگے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ اتنے ان کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نیکیاں اور احسانات۔ آپ نے فرمایا لوگوں میں نے ہر شخص کے احسانات کا بدلہ دے دیا ہے، لیکن ابو بکر وہ ہے جس کے احسانات کا بدلہ میں محمد بھی نہیں دے سکا، قیامت کو اللہ خود ہی دے گا۔ تو یہ ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، دنیا میں بھی ساتھ ساتھ رہے اور اب قبر میں بھی ساتھ ہی ہیں، اور قیامت کے دن حوض کوثر پر بھی ساتھ ہی ہوں گے، اور جنت میں بھی ساتھ ہی جانا ہے۔ لہذا ان کے ساتھ محبت، المرء مع من احب، اگر ہم چاہتے ہیں ہم
ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو تو ضروری ہے ان کے پیاروں کے ساتھ بھی محبت کی جائے، کیونکہ قیامت کے دن بندہ ان کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ دنیا میں محبت کرتا ہوگا۔ ابو بکر، عمر، عثمان و علی، دیگر صحابہ کرام، ان کی محبت دل کے اندر ہونی چاہیے۔ اگر ان کی محبت نہیں ہے تو سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ گویا کہ ان سے محبت نبی پاک سے محبت ہے۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ ان سے تو محبت نہیں ہے، رسول پاک سے محبت ہے، اس کا مطلب ہے وہ اپنی اس محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ اگر اس کو نبی پاک سے محبت ہو تو نبی پاک کے یاروں کے ساتھ اور پیاروں کے ساتھ بھی محبت ضرور ہوگی۔ اگر ان کے ساتھ محبت نہیں ہے تو نبی پاک سے بھی محبت نہیں ہے۔ میں اسی بات پر اکتفا کرتا ہوں۔ ہمارے معزز بزرگ موجود ہیں، میرا حصہ پڑ گیا، پھر کبھی موقع بنا تو انشاءاللہ پھر حاضری دیں گے۔ اب تو آنا جانا لگا ہوا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ تعالی ہمارے بزرگوں کو، عبدالستار نیازی صاحب کو سلامت رکھے، صحت والی ایمان والی زندگی عطا کرے۔ ان کے بیٹوں کو ماشاءاللہ بڑے پیارے بھائی ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، اللہ ان کو بھی سلامت رکھے۔ اور مفتی مبشر نظامی صاحب نے جو فرمایا کہ ماشاءاللہ ان کے بیٹوں کو دیکھ کر بھی بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے، ہم سب کے لیے اللہ ان کو صدقہ جاریہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔